السلام علیکم ناظرین سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور جن جلیل القدر صحابی کا ہم نے تذکرہ فرمایا تھا وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب جس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چلیے ان کا تذکرہ کو شروع کرتے ہیں۔ ام انمار الخزاعیہ نامی عورت کو اپنے گھریلو کام کاج کے لیے کسی کمسن غلام کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا وہ کسی غلام کی تلاش میں ایک روز مکہ میں اس بازار کی جانب روانہ ہوئی جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی ہے، اور جسے اس زمانے میں سوق النخاسین بھی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے متعدد کمسن غلام نظر آئے جو برائے فروخت اس بازار میں موجود تھے۔ سب پر سری نگاہ ڈالی اور ایک آخر کمسن غلام پر اس کی نگاہ اٹک گئی جس کے سراپا میں اسے خاندانی شرافت اور نجابت کے آثار نظر آ رہے تھے، اور چنانچہ اس نے قیمت ادا کی اور اسے خرید لیا، اور پھر اسے ہمراہ لیے ہوئے اپنے گھر کی جانب چلتی بنی۔ راستے میں اس نے پلٹ کر اس کمسن غلام کی جانب دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا خباب۔ ام انمار نے پوچھا پھر کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا الارت۔ وہ بولی پھر کہ تم کہاں سے رہنے والے ہو؟ لڑکا بولا نجد کا رہنے والا۔ تب وہ بولی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خالص عربی لڑکے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا جی، بلکہ مزید یہ کہ میں تو قبیلہ بنو تمیم کا ہوں۔ تب عورت نے اسے حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا اور بولی قبیلہ بنو تمیم سے؟ تو پھر تم غلاموں کی خرید و فروخت کے اس بازار میں کیسے پہنچ گئے؟ لڑکے نے جواب دیا اس ایک رات دشمن قبیلے نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا، ہمیں شکست ہو گئی، اور پھر تب وہ دشمن بڑی تعداد میں ہمارے جانور مویشی وغیرہ ہنکا لے گئے، بہت سی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس مال غنیمت میں دیگر بچوں کے ہمراہ میں بھی شامل تھا۔ اس کے بعد مجھے فروخت کر دیا گیا اور یکے بعد دیگرے مسلسل مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا آخر یہاں تک پہنچ گیا، اور آج مکہ کے میں اس بازار میں آپ نے مجھے خرید لیا۔ یہ نوعمر لڑکا، یہ غلام اپنی مالکہ ام انمار کے گھر میں خدمت انجام دیتا رہا۔ چند روز جب اسی طرح گزر گئے تو اس عورت نے اپنے اس غلام کے بارے میں یہ محسوس کیا کہ وہ تو کافی سمجھدار معلوم ہوتا ہے، فہم و فراست، عقل مندی اور ذہانت کے آثار اس میں نمایاں ہیں۔ تب ام انمار نے فیصلہ کیا کہ اس قابل اور سمجھدار غلام کو محض گھریلو کام کاج لینے کے بجائے اسے کسی ایسے کام کے لگانا چاہیے جو میرے لیے مالی فائدے کا ذریعہ بن سکے۔ چنانچہ ام انمار نے اس اپنے نوعمر غلام خباب کو مکہ شہر کے ایک مشہور لوہار کے حوالے کیا جو اپنی بھٹی پر لوہے سے تلواریں تیار کرتا رہتا تھا۔ اس معاشرے میں تلوار کی بہت بڑی اہمیت اور بہت زیادہ مانگ تھی، لہٰذا شخص کا یہ کاروبار خوب عروج پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ام انمار نے اپنے اس نوعمر غلام کو اس لوہار کے حوالے کر دیا تاکہ یہ اس کا ہاتھ بھی بھٹائے اور پھر اس کے ساتھ وہاں رہا کرے، یہ کام کاج تاکہ سیکھ لے، اور پھر اس لوہار کی طرح ام انمار بھی ایسا ہی منافع بخش کاروبار کر سکے۔ چنانچہ اس لوہار کے پاس رہتے ہوئے خباب نے بہت جلد تلوار سازی کے اس کام میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ تب ام انمار نے پہچان لیا اور کرائے پر ایک دکان حاصل کر دی۔ تلوار سازی نیز تلواروں کی خرید و فروخت سے متعلق ضروری ساز و سامان کا انتظام کیا، اور پھر یہ دکان اس نوعمر غلام خباب کے حوالے کر دی۔ خباب نے جب اس دکان میں ایک کام کا اپنے آغاز کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام شہر مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی اور اس کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ خباب میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی
خوب محنت اور دل لگا کر کام کرنا، اپنے کام میں خوب مہارت وقت پیدا وغیرہ کرنا، مزید یہ کہ امانت و دیانت اور ہمیشہ راست بازی سے کام لینا، اور پھر یہ کہ اس نوعمری کے باوجود اس کے مزاج میں پختگی اور متانت بھی تھی، وہ ہمیشہ سنجیدہ اور باوقار نظر آیا کرتے تھے۔ نوعمری کے باوجود اس میں عمر رسیدہ اور تجربہ کار دانشوری کی خوبیاں بھی ظاہر ہوتی تھیں، یعنی ہمت نوجوان جیسی، جبکہ فہم و فراست اور حکمت و دانش عمر رسیدہ جیسی، اور جہاں دیدہ لوگوں جیسی۔ وجہ خباب کو دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد جب فرصت کے چند لمحات میسر آتے تو لمحے بھر کے لیے خلوت نصیب ہوتی تو وہ اس سوچ میں کھو جاتے کہ آخر اس معاشرے کا انجام کیا ہوگا کہ جس میں ہر کوئی سر سے پاؤں تک ہر قسم کی برائیوں میں غرق ہے۔ یہ معاشرہ جس طرح جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں تک کہ کبھی کوئی امید کی کرن بھی طلوع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انہی سوچوں میں غرق نوجوان خباب کے دل میں بے اختیار یہ حسرت پیدا ہوتی تھی کہ کاش مجھے اپنی اتنی سی زندگی نصیب ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے اندھیروں کی جگہ روشنی کو طلوع ہوتا دیکھ سکوں۔ نوعمر خباب کی یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ اسے اس مقصد کے لیے زیادہ عرصے تک نہیں انتظار کرنا پڑا۔ ایک روز اسے خبر ملی کہ خاندان بنو ہاشم کا وہ چشم و چراغ جس کی شرافت اور امانت اور دیانت کے 400 چرچے ہیں، اس کا اور جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی مبارک زبان سے آج کل ایسے کلمات نکل رہے ہیں کہ گویا ظلمتوں کے درمیان روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ اور تب اس نوعمر خباب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تمنا بے چین کرنے لگی۔ آخر ایک روز اسی تمنا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملاقات کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ نہایت بے تابی کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضری دی۔ پہلی ملاقات میں ہی دل نے گواہی دی کہ محمد بن عبداللہ تو واقعی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ نہایت توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سنی۔ تب خباب کو یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ گویا دل کی دنیا میں کوئی گلشن کھل اٹھا ہو، اور پھر نہایت بے صبری کے ساتھ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ دیجیے، آپ بڑھائیے آگے میری طرف تاکہ میں اپنے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر سکوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا، جس پر فوراً ہی خباب نے کلمہ حق یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور یوں یہ نوجوان خباب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت خباب بن ارارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ جن دنوں خباب رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام قبول کیا تھا، تب دین اسلام کا بالکل ابتدائی دور چل رہا تھا۔ اس وقت تک صرف 5 افراد بشرف اسلام ہوئے تھے، اور ان کے بعد اب چھٹے خوش نصیب خباب تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کے باوجود ہی اپنے قبول اسلام کو کسی سے چھپایا نہیں، لہٰذا انہیں جب بھی موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور قرآن سیکھتے۔ اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ دوسروں کو بھی دین اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا کرتے۔ جو کوئی نیا مسلمان ہوتا تو خود چل کر اس کے گھر جاتے اور اسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے۔ یوں ان کے قبول اسلام میں خوب شہرت ہو گئی، اور یہ جلد خبر انمار الخزاعیہ تک پہنچ بھی گئی، جس پر وہ انتہائی غضبناک ہو گئی اور کہنے لگی کہ میرے غلام کی یہ جرت ہے کہ میرا دین چھوڑ کر اس نے کوئی نیا دین اختیار کر لیا۔ تب وہ سیدھی اپنے بھائی سبع بن عبد العزیٰ کے پاس گئی اور صورتحال سے اسے مطلع کیا، اور پھر وہ دونوں کے اپنے قبیلے خزاعہ کے پاس کچھ اوباش اور آوارہ قسم کے نوجوان کو لیے ہمراہ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی بھٹی پر اپنے کام تلوار سازی میں مشغول پایا، اور تب سبع نے نہایت غصے کے عالم میں اور انتہائی حقارت آمیز انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے غلام،
تمہارے بارے میں ہم نے ایسی خبر سنی ہے جس کے بارے میں ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ اس پر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہے وہ خبر؟ تب سبا بولا، ہم نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور بنو ہاشم کے اس آدمی کے دین پر چل رہے ہو۔ اور تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، تمہارے بتوں سے لا تعلقی اختیار کر لیا ہے اور سچے دل سے یہ گواہی دے دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خباب کی زبانی جب یہ نکلے ہوئے الفاظ سبا بن اور اس کے تمام آوارہ ساتھیوں کے دلوں پر بجلی بن کر گرے اور انتہائی غضبناک حالت میں وہ سب ایک ساتھ خباب رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے لاتوں اور مکوں سے خوب زد و کوب کیا، پھر اس لوہے کی بھٹی میں لوہا، سریا، ہتھوڑا، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگی اس سے نہایت بے رحمی کے ساتھ اور انتہائی وحشیانہ طریقے سے دیر تک خباب پر خوب تشدد اور مار پیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی تمام شہر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ ہر کوئی یہی کہنے لگا، ذرا خباب کی جرأت دیکھو، غلام، بے بس اور لاچار مکہ شہر میں نہ اس کا قبیلہ ہے، نہ خاندان، نہ کوئی نصرت و حمایت کرنے والا، نہ مدافعت کرنے والا، مگر اس کے باوجود اتنی بڑی جرأت کہ اپنے مالکوں اور آقاؤں کے استفسار کے پر کچھ بھی چھپایا نہیں، سب صاف صاف بتا دیا، اعلان اپنے قبول اسلام کا اقرار و اعتراف کیا، مزید یہ کہ اپنے آقاؤں اور ان کے آباء و اجداد کے دین کو بھی غلط کہہ دیا اور ساتھ ہی ساتھ باطل بھی قرار دے دیا۔ تب تمام سرداران قریش باہم یوں کہنے لگے کہ اس نئے دین کے بارے میں جب ایک بے بس، کمزور اور لاچار غلام کی جرأت کا حال یہ ہے تو آگے نہ جانے کیا بنے گا، لہٰذا یہ تو ہمارے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ سرداران قریش کا یہ خوف اور یہ اندیشہ غلط اور بے جا نہیں تھا، کیونکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے باکی اور جرأت و ہمت کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ انہی دنوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ کے بعد دیگر متعدد افراد نے دین اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کا اظہار و اقرار بھی کرتے رہے، اور ایک اس نئی صورتحال کی وجہ سے سرداران قریش کی راتوں کی نیند اڑنے لگی، لہٰذا اس بارے میں غور و فکر اور اس خطرے کے سے سدے باب کی غرض سے انہوں نے ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سرداران قریش شریک ہو گئے اور باہم مشاورت کے طے کیا کہ اس کے بڑھتے ہوئے طوفان کو بہر صورت ابھی سے لگام دینے کی کوئی ٹھوس اور فوری اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ ایک فوری فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی شخص آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کرے گا تو اس کے خاندان کے سربراہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ اس کسی بھی طرح وہ اس شخص کا کوئی بندوبست کرے۔ چنانچہ اس نئے قانون کے تحت اب انمار کے قبیلے بنو خزاعہ کے سربراہ کی حیثیت سے اس کے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کی یہ ذمہ داری قرار پائی گئی کہ کسی بھی طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نپٹنا ہے، یا تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے دستبرداری کا اختیار کر لیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تیسرا اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ چنانچہ سخت گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی دوپہر میں جب سورج خوب آگ برسا رہا تھا تو اور زمین شعلے اگل رہی ہوتی تھی، ایسے میں سبا اپنے آوارہ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے کھلی جگہ میں کہیں طرف نکل پڑتے اور پھر یہ لوگ اس دہکتی ہوئی پتھریلی زمین پر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتے، اس کے جسم پر سے کپڑا بھی اتار دیا جاتا، مزید یہ کہ ان کے برہنہ جسم پر لوہے کی زنجیریں اور زرہیں وغیرہ لپٹ کر
دیا کرتے تھے تاکہ سلگتا اور تپتا رہے اور لوہا ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن سکے۔ اسی کیفیت میں جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ بگڑنے لگی تو یہ لوگ یوں کہتے ہیں، بولو خباب، محمد کے بارے میں اب تم کیا کہتے ہو؟ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے دین برحق لائے ہوئے ہیں، اور تاکہ اس کے ذریعے ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لے جائیں۔ تب وہ مزید زد و کوب کرتے اور جب تھک جاتے تو کہتے کہ اچھا خباب، ہمارے ان بتوں لات اور عزا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں، یہ دونوں تو بس پتھر کے بت ہیں، گونگے بہرے ہیں، نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ خباب کی طرف سے اپنے بتوں کے بارے میں یہ جواب سن کر ان کے غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھی اور تب وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے ان مظالم کی آگ کو مزید بھی بھڑکانے کے لگ جاتے اور اکثر ان دنوں وہ پہاڑی سنگریزوں کو آگ میں خوب تپا کر انہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ اس طرح ان دہکتے ہوئے سنگریزوں کی وجہ سے خباب رضی اللہ تعالیٰ مستقل تکلیف میں مبتلا رہیں۔ انہی دنوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے اور پریشان کرنے کی غرض سے مشرکین مکہ کو ایک نئی شرارت یہ سوچی کہ وہ لوگ حسب سابق ان کی دکان سے مال خرید دیا کرتے لیکن اب ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ سارا دن ان کے پیچھے گھومتے، ان سے رقم کا تقاضا کرتے، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ خباب نے مالکہ ام انمار انہیں برا بھلا کہتی اور جلد از جلد پیسوں وصول کر کے ان کے حوالے کرنے کا حکم دیتی اور یوں یہ سارا دن ایک طرف اپنی مالکہ اور دوسری طرف ان گاہکوں کے پیچھے باتوں پریشان رہا کرتے۔ انہی دنوں ایک بار سرداران قریش میں ایک نامی گرامی شخص جس کا نام عاص بن وائل تھا، خباب رضی اللہ تعالیٰ کو تنگ کرنے کی غرض سے اس نے بھی یہی حرکت کی۔ چنانچہ خباب کہیں روز مسلسل اس سے رقم کا تقاضا کرتے رہے۔ آخر ایک روز وہ کہنے لگا، اے خباب، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں یہ رقم ادا نہیں کروں گا۔ اس پر خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے عاص، تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ اس پر عاص بولا، اچھا تو پھر ایسا ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہاں کی زندگی کی طرح وہاں کی زندگی بھی مجھے خوب مال و اولاد اسے نوازے گی تو تب میں یہ رقم تمہارے ہاتھ ادا کر دوں گا وہاں۔ اور عاص بن وائل کی زبانی یہ جواب سن کر مجبور و بے بس خباب خاموش رہ گئے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، یعنی بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے آل و اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گی؟ کیا اس نے عالم غیب سے جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اضافہ کر دیں گے، اور جس مال و اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اسی کیفیت میں مکہ میں وقت گزرتا رہا، شب و روز بس یہی داستان تھی ظلم و ستم کی۔ سبع بن عزا اور اس کے سر پھرے ساتھیوں کے اس طرف سے وحشیانہ مظالم اور زد و کوب کے جو سلسلے تھے، ان کے علاوہ مزید یہ کہ خود ام انمار بھی اس مار پیٹ میں کسی سے پیچھے نہیں رہنے والی تھی۔ چنانچہ وہ اکثر لوہے کی اس بھٹی پر جایا کرتی اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر انہیں خوب برا بھلا کہتی اور تب بھی اس کی تسلی نہ ہوتی تو اس بھٹی میں جہاں ہر طرف لوہے کی سلاخیں بکھری ہوئی رہتی تھیں اور ہر طرف ہر وقت آگ روشن رہتی تھی، وہاں سے وہ کوئی لوہے کی سلاخ اٹھاتی اور اسے آگ میں خوب تپا کر اس سے خباب رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کو داغتی۔ اکثر وہ دہکتی ہوئی سلاخ ان کے سر پر رکھ دیا کرتی جس کی گرمی بدبو
بدبو اور دھوئیں کی تکلیف سے وجہ سے خباب بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے۔ ایسے میں اکثر بے خودی اور غنودگی اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے اختیار انمار اور اس کے بھائی سبا بن عبدالعزیٰ کے لیے بد دعائیں نکلتی، تب ان لوگوں کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ نبوت کے 13ویں سال کے بالکل آخر میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو دیگر مسلمان نے کی طرح حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر ہجرت کے لیے تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ظالم و جابر بھائی بہن یعنی انمار اور اس کے بھائی سبا کو جو کہ سالانہ سال سے ان کے ساتھ بغیر کسی قصور کے انتہائی وحشیانہ سلوک کرتے چلے آ رہے تھے، اب زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے ان کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب اللہ کا انصاف حرکت میں آ چکا ہے، ان کی زبان سے ان ظالموں کے لیے جو بد دعائیں نکلا کرتی تھی اب ان کا اثر نظر آنے لگا ہے۔ چنانچہ خباب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی سے قبل ہی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ ان دونوں دنوں انمار کو شدید سر درد کی تکلیف رہنے لگی اور درد میں ایسا عجیب و غریب کہ جب اس پر درد کا دورہ پڑتا تو وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگتی اور اس کے بھائی اس کے علاج کے لیے مارے پھرتے رہتے اور آخر کسی پہنچے ہوئے ماہر طبیب نے اس بیماری کا علاج یہ تجویز کیا کہ جب بھی اس پر اس قسم کا دورہ پڑے تو اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے۔ چنانچہ سال تک جس طرح یہ انمار مجبور و لاچار خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کو گرم سلاخ سے داغا کرتی تھی، اب اسی طرح خود اس کے سر کو داغا جانے لگا۔ مزید یہ کہ غلام کی حیثیت سے یہ خدمت اکثر و بیشتر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی انجام دینا پڑتی تھی۔ چنانچہ جب اس کے سر کو گرم سلاخ سے داغا جاتا اگرچہ اسے تکلیف تو بہت محسوس ہوتی تھی لیکن اس شدید اور جان لیوا درد سر کی سے نجات کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں دیگر مسلمانوں کی طرح آخر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، جا پہنچے جہاں اب انہیں نئی ایک زندگی ملی تھی، نیا ماحول تھا، نئی جگہ تھی۔ یہاں اس نئی زندگی میں اور اس نئی جگہ پر انصار مدینہ جیسے عظیم انسانوں اور بے مثال میزبانوں کی رفاقت اور صحبت پر پرسکون اور خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت، کسب فیض اور علمی استفادے کے وہ مبارک سلسلے بھی تھے۔ کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی، کوئی خوف و دہشت بھی نہیں تھی، یہاں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نیز انصار مدینہ کی طرف سے ملنے والی محبتیں اور نعایتیں تھیں۔ غرض یہ مشرکین مکہ سے اب تو دور، یہاں مدینہ میں خوف و دہشت کے بجائے امن و امان اور سکون و اطمینان سے بھرپور ایک بدلی ہوئی اور ایک خوشگوار زندگی بھی تھی۔ مسلمانوں کے یہی نئی خوشگوار زندگی مشرکین مکہ کو پسند نہ آتی تھی۔ تب محض اگلے ہی سال یعنی 2 ہجری میں وہ اپنا لشکر جرار نیز اپنے مذموم عزائم لیے ہوئے آدھم کے بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان اولین معرکہ پیش آیا۔ اہل حق کو غلبہ نصیب ہوا جبکہ شکست و رسوائی اہل باطل کا مقدر بنی۔ تب محض اگلے ہی سال یعنی 3 ہجری میں اہل باطل کے دوبارہ چلے آئے، جس کے نتیجے میں غزوہ احد کی نوبت آئی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں ہی تاریخی اور یادگار مواقع تھے جس پر حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے حاضر رہے، بلکہ پیش بھی رہے اور شجاعت اور بہادری کے بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ انمار کا وہ ظالم اور جابر سنگ دل بھائی جس کی مکہ میں بڑی دہشت تھی، بڑا ہی رعب تھا اور دبدبہ تھا، مکہ کے بڑے نامور بہادروں اور شہ سواروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، نیز وہاں مکہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے
ہوئے بے بس و لاچار انسان یعنی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں یہی صبا ہمیشہ پیش رہا کرتا تھا، بلکہ دوسرے آوارہ صفت لوگوں کو بھی خوب ورغلایا کرتا تھا۔ آج یہاں احد کے میدان میں جب معرکہ اپنے عروج پر تھا، ایسے میں اچانک اس کی نگاہ اللہ کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی، اور جب اس نے انہیں انتہائی بہادری و شجاعت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے پر قہر بن کر ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور انہیں جہنم رسید کرتے ہوئے دیکھا تو وہ تو بس ان کی شجاعت کے یہ منظر دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر اس سے صبر نہیں ہو سکا۔ برکت رفتاری کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت حمزہ کے قریب جا پہنچا اور بلاواز بلند انہیں للکارتے ہوئے چلاتا رہا کہ اے حمزہ ذرا مجھ سے مقابلہ کرو۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا حمزہ جبکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے، اس کے باوجود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کی مانند اس پر لپکے اور شیر کی طرح اس کو پر جھپٹنے لگے، اور پھر ایک ہی بھرپور وار میں وہ اس کا کام تمام کر ڈالے، اور پلک جھپکتے ہی وہ غرور و تکبر کا پتلا زمین بوس ہو گیا۔ مشرکین مکہ میں جن میں سے لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بے مثال شجاعت و بہادری نیز ان کے ہاتھوں صبا بن عبد العزیٰ جیسے نامی گرامی سوار اور بہادر انسان کا یہ عبرتناک انجام دیکھا، ان پر گویا لرزہ طاری ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت میدان کارزار میں اسی جگہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تب ان کے تصور میں وہ منظر تازہ ہونے لگ گئے کہ جب وہ مکہ میں لوہے کی بھٹی پر کام کاج و محنت مزدوری کر رہے تھے تو ایسے میں یہی دونوں ظالم سرکش بھائی بہن یعنی صبا بن عبد العزیٰ اور انمار بنت عبد العزیٰ آیا کرتے، لوہے کی اس بھٹی سے کوئی سریا لے کر اسے آگ میں گرم کر کے ان کے سر پر لگایا کرتے تھے، تب یہ ان دونوں کو خوب بددعائیں دیا کرتے تھے۔ انمار کا انجام بد تو انہوں نے مکہ میں ہی دیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے شدید سر درد سے دورے پڑنے لگتے، اور تب اس کے منہ سے بے اختیار کتے کے بھونکنے کی آوازیں جیسی نکلنے لگتی تھی، اور اس دورے کا واحد علاج یہ تھا کہ اس کے سر پر تپتا ہوا گرم سریا لگایا جائے۔ جبکہ آج یہاں احد کے میدان میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوسرے مجرم یعنی صبا کا یہ انجام بد بھی دیکھ لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے اپنے تڑپتے اور پھر دم توڑنے تھے اور واصل جہنم ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ یوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں مجرموں بہن بھائیوں کو اللہ نے دنیا میں ہی اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے عبرتناک سزا دی۔ غزوہ احد کے بعد دیگر اور تمام غزوات کے موقع پر بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ہمیشہ شریک رہے اور شجاعت و بہادری کے بے مثال جوہر دکھاتے رہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علمی استفادہ، کسب فیض اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی اور تربیتی مجالس میں شرکت و حاضری کا مبارک سلسلہ بھی مکمل ذوق اور شوق سے اور پابندی کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دم آخر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک زمانہ گزر جانے کے بعد حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں خلفائے راشدین کا مبارک دور دیکھا، اور اس دور میں بھی اس معاشرے میں ہمیشہ انہیں خاص عزت و احترام اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ ایک بار خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت چل رہا تھا، تب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بہت زیادہ احترام سے پیش آئے، اور پھر وہاں موجود دیگر معززین اور شرکائے محفل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہماری طرف سے اس قدر عزت و احترام کا اظہار کیا جا رہا ہے
ہے وہ اور اس قدر پرجوش استقبال کیا جا رہا ہے، اس کے مستحق بس دو ہی افراد ہیں، ایک تو یہی خباب اور دوسرے بلال۔ اس طرح اس کے بعد جب پرانے وقتوں کی بات ہوئیں اور پھر جب بہت سی پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ مشکلات سے بھرپور اس ابتدائی دور میں آپ کے ساتھ پیش آنے والا سب سے زیادہ اذیتناک اور تکلیف دہ واقعہ کیا تھا؟ اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تردد کا اظہار کیا، کچھ جھجکنے محسوس کرنے لگے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا، اور تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر حاضرین محفل نے جو منظر دیکھا تو وہ سب لرز کر رہ گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس طرح ہوا؟ اس پر خباب رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں وہاں مکہ میں ایک بار ان لوگوں نے مجھے اذیت پہنچانے کی خاطر آگ روشن کی لکڑیاں جلائیں، تب جب وہ لکڑیاں خوب انگاروں کی طرح دھیکنے لگیں تو ان ظالموں نے میرے کپڑے اتارے اور مجھے ان دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، یہاں تک کہ میری کمر سے گوشت پگھل کر ہڈیوں سے الگ ہونے لگا، انگارے سے اسی طرح دہکتے رہے، آخر یہ ہوا کہ میرے جسم سے پگھل کر پانی اور چربی کے جو قطرے مسلسل ان انگاروں پر ٹپک رہے تھے، اس کی وجہ سے بھی آگ بجھ گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاص کی کہ یہ کیفیت تھی کہ یہ اس قدر دردناک واقعہ بھی انہوں نے محض ان حضرات کی طرف سے اصرار کے نتیجے میں سنایا، ورنہ تو وہ کبھی راہ حق میں اپنے ساتھ پیش آنے والے اس قسم کے واقعات کا کوئی تذکرہ بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے، تاکہ نام و نمود اور ریاکاری سے دور رہ سکیں۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی مشکل ترین وقت گزارا تھا۔ مشرکین مکہ کے ہاتھوں اور بالخصوص ان کے جو مالک تھے اور مالکہ تھی ام انمان، نیز ان کا جو ظالم و جابر اور انتہائی سنگدل قسم کا بھائی تھا، خاندان بنو خزاعہ کا سردار سبا بن عبدالعزیٰ تھا، اس کے ہاتھوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمام تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو جسمانی تکلیفیں تھیں، جبکہ اس سے قبل زمانہ طفولیت سے بھی ہی وہ تو بہت زیادہ ذہنی اور نفسیاتی صدمات بھی اٹھاتے چلے آئے تھے۔ بچپن کے دور میں ہی وہاں نجد کے قبیلے بنو تمیم میں اپنے والدین کے زیر سایہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا، اور پھر لوٹ مار کا اور قتل غارت گری کا وہی بھیانک سلسلہ جاری رہا، اور پھر جو اس معاشرے کی خاصیت تھی، اور پھر اس سے دور کے رسم و رواج کے مطابق انہیں قیدی بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ تب یہ مختلف آقاؤں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آخر مکہ میں ام انمار کے غلامی شکنجے میں پھنسے ہوئے، پھر یوں ہی اس قبائلی جنگ اور فتنہ و فساد کے نتیجے میں بہت بچپن میں ہی یہ غلامی کی زنجیروں میں ناحق جکڑ گئے تھے، ورنہ اصل میں تو یہ ایک آزاد انسان تھے اور معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ مقصد یہ کہ بچپن سے ہی یہ غلامی کا اذیتناک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور پھر بالکل نوعمری ہی تھے جب مکہ میں دین اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور تب انہوں نے بلا تردد دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے اب دین برحق قبول کیا، تو اب غلامی کی تکلیفوں کے علاوہ مزید یہ کہ مشرکین مکہ کی طرف سے بھی ایذا رسانیوں اور بدسلوکیوں کے انتہائی جان لیوا اور المناک سلسلے شروع رہتے۔ آخر ان جسمانی اور روحانی صدمات اور پریشانیوں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کے بعد ہی نجات نصیب ہو سکی تھی۔ الغرض مکہ زندگی میں سلگتی ہوئی لوہے کی جو گرم تھپیڑیں چل رہی تھیں،
وہ اس کے بجائے اب یہاں مدنی زندگی میں تو ٹھنڈی ہواؤں کی خوشگوار جھونکے تھے۔ یوں ہجرت مدینہ کے بعد سبھی مسلمانوں کے حالات بدل گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی بدل گئے۔ نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں کے وہ سلسلے اب ختم ہو گئے تھے، بلکہ مزید یہ کہ رفتہ رفتہ فقر و فاقے اور محتاجی کے بجائے خوشحالی آتی ہی چلی گئی۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مالدار اور خوشحال ہو گئے۔ البتہ اس مالداری اور خوشحالی کے باوجود کہ ان کے طور طریقوں، تقوی اور پرہیزگاری میں کوئی فرق نہ آیا، وہی خشیت الہیہ اور پھر پرہیزگاری کا جذبہ، وہی تواضع و انکسار، اور پھر خاص بات یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال و دولت میں کو خفیہ تجوریوں میں بند کرنے یا کسی خفیہ مقام پر چھپانے کر رکھنے کے بجائے خوب سخاوت فیاضی کے ساتھ فقراء و مساکین میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے، دل کھول کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی مدد کیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کے ضرورت مندوں کی مدد و اعانت کرتے تھے۔ بلکہ اس سلسلے میں ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ روزانہ بڑی مقدار میں نقدی اپنے گھر سے میں ایک کھلی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ ضرورت مندوں کو اس جگہ کے بارے میں علم تھا اور انہیں کوئی آزادی کھلی دی گئی تھی کہ ہر ضرورت مند بلا کسی روک ٹوک کے اپنی ضرورت کے مطابق خود وہاں سے نقد لے لے۔ چنانچہ فقراء و مساکین وہاں آتے رہے اور ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق اسی جگہ سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کچھ رقم اٹھا لیتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان فقراء و مساکین میں بھی کس قدر امانت و دیانت کا جذبہ تھا کہ کھلی چھوٹ ہونے کے باوجود ہر کوئی محض اپنی ضرورت کے مطابق ہی وہاں سے رقم اٹھاتا تھا۔ جس طرح رقم دینے والے کا دل جذبہ ایمانی سے معمور تھا، بعینہ ہی اسی طرح رقم وصول کرنے والوں کے دل بھی جذبہ ایمانیہ سے ہر طرف سے معمور تھے۔ اس قدر دریا دلی کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات اور بڑے پیمانے پر خدمت خلق کے باوجود حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ کے سامنے احساس جواب دہی کی وجہ سے لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے۔ ہر وقت یہی خوف و دامگیر رہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے۔ ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دوست ملاقات کے لیے جب ان کے گھر آئے ہوئے تھے تب اتفاقاً وہاں کچھ فقراء و مساکین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ان کے دوستوں نے یہ منظر دیکھا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فقراء کو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو، تم سب آج یہاں اس تھیلی میں نقد 80,000 درہم رکھے ہوئے ہیں، دیکھو اس تھیلی کا منہ کھلا ہوا ہے، تم میں سے جو کوئی ضرورت مند وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم لے لے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر فاقے کے اور رنج و غم سے بھرپور اپنی زندگی کے اس دور کے بعد اپنی اس مالداری اور خوشحالی کے دنوں میں اکثر بے اختیار رونے لگتے تھے۔ ایک بار کسی نے ان کی وجہ دریافت کی تو جواب میں یہ دیا کہ میرے سبھی ساتھی اس دنیا سے فقر و فاقے کی کیفیت میں ہی چلے گئے، شاید اللہ نے ان کے لیے تمام اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، جبکہ مجھے اس قدر خوشحالی نصیب ہو گئی ہے کہ لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے میرا حصہ دنیا میں ہی دے کر فارغ نہ کر دیا ہو اور وہاں آخرت میں اب میرے لیے کوئی اجر و ثواب نہ ہو۔ خلیفہ چہارم حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ تب انہی دنوں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے، وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ یوں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کوفہ میں گزارے۔ رفتہ رفتہ وہاں کوفہ میں وقت گزرتا رہا، آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ ان دنوں اتفاقاً خلیفہ وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ صفین کے مقام پر پیش آنے والی مشہور اور نہایت افسوسناک اندرونی جنگ کے موقع پر وہاں گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران کوفہ میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی 37 ہجری میں کوفہ میں دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ چند روز بعد حضرت علی
بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین سے واپس کوفہ پہنچے تو فوری طور پر پہلے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے اور تا دیر وہاں تک ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔